نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمنستان رضویت کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے علم اور علماء کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکتیں عطا فرما۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم زیادتی طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 130 پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت و عظمت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بارگاہ خدا میں علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیوز و برکات اور رفعت و بلندی کا ذکر فرما رہا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تم فرماؤ کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہے، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر بزرگی اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا مکمل طور پر بیان کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ان کی فضیلت و عظمت قیامت کے دن کھلے گی جب عام لوگوں کو تو حساب و کتاب کے لیے روکا ہوا ہوگا اور علماء کو ان کی شفاعت کے لیے روکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے قرآن مجید میں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں علماء کے کثرت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ علماء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خوف اور خشیت ان کے دل میں رکھی، ان کے درجات کو بلند فرمایا، ان کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کو علم سکھانے پر غزوات میں شرکت کا ثواب عطا فرماتا ہے، ان کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا، ان کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث بنایا، ان کے لیے مقام شفاعت کا وعدہ کیا، ان کو عبادت گزاروں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کو عبادت گزاروں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کی مجلس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کی طرح قرار دیا، ان کی بے ادبی کو باعث ہلاکت قرار دیا، کئی صورتوں میں ان کی بے ادبی کو کفر قرار دیا گیا، ان کی مجلسوں کو سبب ہدایت فرمایا، ان کی کثرت کو باعث خیر اور ان کی قلت کو باعث جہالت فرمایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبی فرمایا ہے، کسی شاعر نے کیا خوبی فرمایا ہے، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔